السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں سیکنڈ ایئر بی کام بار BBM فورتھ سیمسٹر کے سلیبس میں رکھا گیا ہوا مضمون ہے، جس کا نام کیا ہے؟ جناب صدر، اور مصنف ہیں مجتبیٰ حسین۔ تو آج اس مضمون کا پہلا سیشن کرانے کے لیے جا رہی ہوں۔ سبق کی شروعات کرنے سے پہلے مصنف کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے بیان کریں۔ تو مجتبیٰ حسین کی پیدائش 1936 چنچولی ضلع گلبرگہ کرناٹک میں پیدا ہوئی۔ تعلیم گلبرگہ اور حیدرآباد میں حاصل کی۔ روزنامہ سیاست حیدرآباد سے وابستہ ہوئے اور وہیں سے مزاح نگاری کا آغاز کیا۔ زندہ دلان حیدرآباد کے بانی 1974 میں NCERT دہلی سے وابستہ ہوئے اور وہیں سے ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ مجتبیٰ حسین دور حاضر کے مقبول مزاح نگار ہیں۔ ان کے مضامین کے مجموعے، جن میں قصہ مختصر، آدمی نامہ، جاپان چلو وغیرہ مشہور ہیں۔ تو انہی مضامینوں میں سے ان کا ایک مضمون ہے جس کا نام کیا ہے؟ جناب صدر ہے۔ تو جناب صدر مضمون ایک مزاحیہ مضمون ہے، جس میں صدر کا کیا کام ہوتا ہے اور کرسی پر بیٹھنے کے بعد کون سی ذمہ داریوں کو سنبھالنا پڑتا ہے، اس کا مختصر سا نقشہ مصنف نے اس مضمون میں پیش کیا ہے۔ مصنف کو پتہ نہیں تھا کہ جناب صدر کون ہے اور کہاں واقع ہے۔ تو ایک جلسے میں گئے، وہاں ایک شخص جلسے کا سب سے کارگرد اور اہم شخص نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ یہی شخص جناب صدر ہوگا، تو اس کے قریب گئے اور پوچھے، بھائی کیا جناب صدر تم ہو؟ تم ہی ہو؟ تو وہ شخص اچانک بھپر گیا اور بولا، ذرا منہ سنبھال کر بات کرو، کسے جناب صدر کہتے ہو؟ غصے میں آ گیا، طیش میں آ گیا اور کہنے لگا کہ تم کسے جناب صدر کر رہے ہو؟ ذرا منہ سنبھال کر بات کرو۔ کیا میں تمہیں ناکارہ، مفلوج اور بیکار آدمی نظر آتا ہوں جو تم مجھے جناب صدر کہہ رہے ہو؟ میں اپنی روزی تو خود کماتا ہوں، میں ابھی اتنا اپاہج بھی نہیں ہوں کہ تم مجھے جناب صدر کہو۔ جناب صدر تو وہ ہے جو ڈائس پر اپنے سامنے پھولوں کے ہار رکھے ہوئے یوں بیٹھا ہے، جیسے شیر اپنے مارے ہوئے شکار کو سامنے رکھتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے شخص کی طرف اشارہ کیا جو کرسی صدارت پر بیٹھ کر اونگ رہا تھا۔ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ جناب صدر کے بھی کیا ہے؟ 2 اقسام تھے، ایک پیدائشی اور دوسرا کیا ہے؟ نمائشی۔ تو یہ تقسیم کچھ مناسب نہیں ہے، کیونکہ صدر چاہے پیدائشی ہو یا نمائشی، وہ بہرحال وہ ہر حالت میں نمائشی ہوتا ہے، اور پھر دونوں ہی اقسام کے صدر ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر مصنف کہتے ہیں کہ ان کی حرکتوں کی تفصیل کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ جب مقرر تقریر کر رہا ہو تو وہ ٹکٹکی باندھے مقرر کو گھورتے رہیں اور وقت بے وقت اپنی گردن بھی ہلایا کریں۔ یہ گردن بھی
اس لیے ہلائی جاتی ہے کہ کہیں حاضرین جلسہ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ کرسی صدارت پر صدر جلسے کے بجائے صدر جلسے کا مجسمہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے صدر جلسے کو اور بھی بہت سے فرائض انجام دینے پڑتے ہیں۔ تو یہاں پر دینے پڑتے ہیں، یعنی کبھی جلسے کے سیکریٹری کو بلایا جاتا ہے اور اس کے کان میں پوچھا جاتا ہے کیا آپ نے کسی فوٹوگرافر کا انتظام نہیں کیا؟ جلسے کی کارروائی بڑی بے جان سی چل رہی ہے۔ تو میز پر رکھے ہوئے پیڈ کو صدر اپنے سامنے کھینچ لیتا ہے اور مقرر کی طرف دیکھ کر کچھ لکھنے لگتا ہے۔ تو حاضرین یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کوئی پوائنٹ لکھ رہے ہیں، لیکن آپ غلط فہمی میں مبتلا نہ رہیں، کیونکہ وہ اس وقت اصل میں ان ہاروں کا حساب لکھنے میں مصروف رہتا ہے جو اسے پہنائے گئے تھے۔ اس کے بعد وہ پیڈ کو آگے بڑھا دیتا ہے، پھر حاضرین پر ایک اچنی سی نظر ڈالتا ہے، ان کی تعداد کا اندازہ لگاتا ہے اور دل ہی دل میں خوش ہو جاتا ہے کہ بعض صدر جلسہ اپنے ساتھ اپنی بیویوں کو بھی لے آتے ہیں تاکہ بیویاں ان پر ان کی دھون سے جمی رہے۔ عام طور پر جلسوں میں وہ منظر بڑا دل نشین ہوتا ہے جب صدر جلسہ کو ہار پہنائے جاتے ہیں، اور جلسوں کی روایت کے مطابق پہلے صدر کو ہار پہنائے جاتے ہیں اور تبھی کہیں جلسے کی کارروائی شروع ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد صدر جلسہ اس وقت بہت خوش ہوتا ہے جب جلسے کا صدر استقبالیہ اپنی خیر مقدمی تقریر میں صدر جلسے کی اعلیٰ صفات کا ذکر کرتا ہے۔